آپ کا اسم شریف علی، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ شہر غزنی کے محلہ جلاب میں آپ کے ددیال کا گھر تھا، جبکہ آپ کے ننیال کا گھر محلہ حجویر میں تھا، اور اسی نسبت سے آپ حجویری اور جلابی کہلاتے تھے۔ علی حجویری، علی علی حجویری، علی علی حجویری، داتا علی حجویری۔ داتا علی حجویری سن 400 ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی کے ایک محلے حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مکمل نام سید ابو الحسن بن عثمان بن علی الجلابی الحجویری ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام شیخ ابو الحسن علی حجویری ہے، کنیت ابو الحسن، لیکن عوام و خواص میں سب گنج بخش یا داتا گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والے کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ 400 ہجری میں غزنی سے متصل ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عثمان جلابی حجویری ہے۔ چونکہ بیٹا شکر سے پیار کرتا تھا تو کہا کہ بیٹے نماز پڑھا کرو، شکر ملے گی۔ تو شکر کی پڑیا چپکے سے مصلے کے نیچے رکھ دیتے، بیٹا سلام پھیرتا ہے، مصلہ اٹھاتا ہے تو شکر کی پڑیا مل جاتی ہے۔ تو پہلے اس کے مصلے کے نیچے پڑیا رکھ دیتی ہیں ماں۔ کیا آج کی ماں بیٹے کے مصلے نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی؟ آج کی ماں اس کو نمازی بنانے کے لیے کوئی اس کو لالچ نہیں دے سکتی، کوئی ذریعہ اختیار نہیں کر سکتی؟ بابا فرید کی ماں، آج کی مائیں تو ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی ہیں، اللہ اکبر، وہ تو سادہ دور تھا، لیکن سادہ مزاج ماں اپنے بیٹے کو ولی دیکھنا چاہتی ہے۔ آج کی ماں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتی ہے، انجینئر دیکھنا چاہتی ہے، اچھا بزنس مین دیکھنا چاہتی ہے۔ میں کہتا ہوں بنے، ہمیں خوشی ہے، لیکن سب سے پہلے ماں یہ سوچے کہ میں اپنے بیٹے کو عاشق رسول دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو اچھا انسان دیکھنا چاہتی ہوں، اچھا مسلمان دیکھنا چاہتی ہوں، باقی صفات بھی اس میں پیدا ہوں، لیکن جو بنیادی صفت ہے وہ بچے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے۔ تو حضرت بابا فرید کی ماں پڑیا رکھ دیتی ہے شکر کی۔ اللہ اکبر، ایک دن کہیں گئی تھی، واپس پلٹی تو راستے میں ہی لیٹ ہو گئیں، تو دل میں رہ کے خیال آ رہا ہے آج بیٹا مصلی اٹھائے گا، تو میں نے تو آج شکر کی پڑیا نہیں رکھی۔ پھر ماں جھولی پھیلا کے راستے میں دعا کرتی ہے، مالک فرید کی ماں کی محبت کی لاج رکھ لینا۔ اس نے یہ ایک طریقہ، ایک حکمت، ایک ہیلا کیا ہے اپنے بچے کو نمازی بنانے کا، مالک فرید کی ماں کی لاج رکھ لینا۔ واپس جب گھر پلٹی تو بچہ نماز پڑھ چکا تھا، تو آتے ہی پہلا سوال کیا، بیٹے نماز پڑھ لی ہے؟ تو بیٹے نے کہا ہاں امی نماز تو پڑھ لی، لیکن کے بعد ماں کا دل دھڑکنے لگا کہ لیکن کے آگے یہ نہ ہو کہ آج مجھے شکر کی پڑیا نہیں ملی۔ کہا لیکن، تو ماں کا دل دھڑک رہا ہے۔ کہا کیا بیٹا؟ کہا لیکن ماں آج جو شکر کی پڑیا ملی ہے نا، اس کا چس ہی کوئی اور تھا، اس کا مزہ ہی کوئی اور تھا، اس کا لطف ہی کوئی اور تھا۔ کہا پہلے فرید کی ماں دیتی رہی، اب فرید کا رب دے رہا ہے۔ اپنے والد اللہ اکبر۔ عثمان بن علی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ آپ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور تھوڑے ہی عرصے میں قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ نے عربی اور فارسی اور دیگر علوم کے حصول کے لیے سفر کی صعوبتیں نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کی۔ شام، عراق، بغداد شریف، مدائن، فارس، کوہستان، آذربائیجان اور خراسان وغیرہ کے مشہور جید اور معتبر علماء فضلاء سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تاریخ کے ورق صرف اتنا ہی بتاتے ہیں کہ آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد بیوی سے علیحدگی ہو گئی اور پھر تاحیات دوسری شادی نہ کی۔ مرشد کریم حضرت شیخ ابو الفضل نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویر کو حکم فرمایا کہ علی تم لاہور روانہ ہو جاؤ، وہاں تمہاری شدید ضرورت ہے، سرزمین ہند تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تمہارے فیض کا سلسلہ لاہور ہی جاری ہوگا۔ آپ نے ایک لمحے کے توقف کے بعد مؤدبانہ انداز سے عرض کیا کہ حضور وہاں تو ہمارے پیر بھائی اور آپ کے مرید کامل حضرت میرا حسین زنجانی موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے میری وہاں کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ شیخ ابو الفضل ختلی قدرے مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں، بس تم فوراً روانہ ہو جاؤ اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کرو۔
آپ 11ویں صدی کے دوران میں ایک فارسی صوفی اور عالم تھے۔ آپ نے کافی حد تک اسلام کو جنوبی ایشیا میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ غزنوی عہد کے مشہور عالم تھے۔ آپ کی مشہور کتاب کشف المحجوب ہے۔ آپ نے حصول علم کے لیے بہت سے ممالک کا سفر کیا۔ آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں لاہور تشریف لائے اور اسلام کی اشاعت میں کام کیا۔ آپ کے ہاتھوں بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ لاہور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ یہاں مسلمانوں کو استحکام حاصل کیے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ ہر طرف ہندو مذہب کے پیروکار اور پیشواؤں کا دور دورہ تھا، مگر آپ کی دلکش سیرت اور شفقت و محبت سے بھرپور شخصیت لوگوں کو کفر و شرک کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کی باعث بنی۔ آپ ایک ایسے مرد کامل، صوفی، درویش اور بزرگ تھے جن کے پاس نہ تو کوئی خزانہ تھا، نہ سپا، نہ دنیاوی وسائل اور نہ ہی جاہ و حشمت کہ جس سے لوگ مرغوب ہو کر آپ کے پاس آتے۔ بس آپ اپنے مسلح پر بیٹھے ہوئے ہمہ وقت اپنے حقیقی خالق و مالک کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی فرمایا، جب ایک بار خواجہ غریب نواز لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار اقدس پر حاضری دی اور ایک حجرے میں 40 دن کا چلہ کاٹا اور عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے۔ اس دوران حضور داتا صاحب نے جو فیوض و برکات کی بارش آپ پر کی، اس کا اندازہ خواجہ غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چلہ سے فارغ ہو کر رخصت ہونے لگے تو بے ساختہ خواجہ غریب نواز کی زبان مبارک پر داتا علی حجویری کے لیے بطور خاص یہ شعر جاری ہوا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اس مرد خدا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ شعر اس قدر زبان زدے خاص و عام ہوا کہ جس کی گونج چاروں سو پھیل گئی اور لوگ آپ کے آستانے سے فیض پانے لگے۔ حضرت داتا گنج بخش علم و معرفت کے ہزاروں دیے جلا کر آخرکار 19 صفر 1027 عیسوی کو وصال فرما گئے۔ آپ کا سالانہ عرس مقدس 19 صفر کو انتہائی عقیدت و احترام اور شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی آپ کے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شرکت کرنے کا شرف حاصل کرتی ہے اور فیض پاتی ہے۔ داتا کا در نورانی ہے، داتا کا در نورانی، اس در پر کر دکھیا کی ہوتی ہے دور پریشانی پریشانی۔ مائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ضامن ہوتی ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کے سوزے کے راتے تو، دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو تیرے بھائی عمر کی تقدیر بدلے گی، اور اگر ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنائے گا۔ تو یہ ماں کا اثر ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا رنگ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14 پاروں کے حافظ تھے۔ جب استاد کے پاس پڑھنے گئے پہلے دن 5 سال 4 سال کی عمر میں، تو استاد نے کہا پڑھو الف لام میم، تو بیٹا سارا پارہ سنا دیتا ہے۔ کہا چلو بیٹا پڑھو سیقول السفہاء، تو وہ بھی پورا پارہ سنا دیتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا، پورا پارہ سنا دیتے، 14 پارے یوں سنا دیتے ہیں۔ کہا مجھے یہاں سے پڑھاؤ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو استاد حیرت سے کہتا ہے بیٹے جہاں سے 14 پارے حفظ کیے ہیں اسی درسگاہ سے باقی 16 بھی حفظ کر لیتے۔ کہا میری ماں کو آتے ہی 14 پارے تھے، حفظ 14 پارے میری ماں نے کیے تھے، اور صبح جب اٹھتی تھی کام بھی کرتی رہتی تھی اور قرآن بھی پڑھتی رہتی تھی، اور یہ 14 پارے ہمیں بچپن میں ماں کی گود میں یاد ہو گئے۔ اللہ اکبر! جب ماں ایسی ہو تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہی بنے گا، ماں مائی راستی ہو تو بیٹا بابا فرید بنے گا، اور ماں ایسی پاکیزہ صفت ہو کہ اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوگا، اور ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین اور حسن ہی ہوگا نا۔ تو ماؤں کی تاثیر ہوتی ہے، ماؤں کی تربیت کا رنگ اترتا ہے اولاد کی تربیت میں، اور ان کی عادات میں جھلکتا ہے۔ کسی شخص کی اچھی تربیت ہوئی دیکھیں تو دیکھیں اس کے پیچھے اس کی ماں کھڑی ہے، اس کا باپ کھڑا ہے، تو ماں باپ کی صالحیت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو باپ اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلائے، اور ماں اپنی عصمت کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کے کرے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ صالح اولاد پیدا ہوگی۔ لیکن جب ہم اپنے لقمے کا خیال نہیں کریں گے کہ پاکیزہ ہے یا ناپاکیزہ، اور ماں
پردہ کرنا نہ کرنا اس کو کوئی فرق ہی نہیں سمجھتی ہے، تو پھر وہ بھول جائے کہ اس کی اولاد صالحیت کے رنگ میں ڈھلے گی۔ تو اچھی مائیں اچھی اولاد کی تربیت کی ضمانت ہوتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1077 عیسوی میں لاہور، پنجاب اور موجودہ پاکستان میں وصال فرمایا، اور آج بھی آپ کا مدار پرانوار وہاں پر مرجع خلائق ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا، اور آج بھی آپ کا یہ فیض اسی طرح جاری و ساری ہے۔ داتا کا در نورانی ہے، داتا کا در نورانی